بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 181 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم علوم وہبیہ میں سے علوم خمسہ کی تنقیح کا بیان پڑھیں گے۔ ومنها تنقیح العلوم الخمسة التي هي منطوق القرآن العظيم وقد مر تفصيله في أول الرسالة فليرجع إليه۔ ومنها ترجمة القرآن الكريم باللغة الفارسية بوجه قريب من النص العربي في مقدار كلمات وفي التخصيص والتعميم وغير ذلك، وسميتها بفتح الرحمن في ترجمة القرآن، وقد تركت هذا الشرط في بعض المواضع خوفا من عدم فهم القارئ بدون تفصيل۔ ومنها، اور انہی میں سے یعنی علوم وہبیہ میں سے تنقیح العلوم الخمسہ، علوم خمسہ کی تنقیح ہے، التي هي منطوق القرآن العظیم، جو قرآن کریم کا منطوق ہے، اور وقد مر تفسیرہ فی اول الرسالہ، اور اس کی تفصیل رسالے کے شروع میں گزر چکی ہے، فلیرجع الیہ، لہذا اس کی طرف رجوع کیجئے۔ ومنها ترجمة القرآن الكريم باللغة الفارسية بوجه قريب من النص العربي في مقدار الكلمات، اور انہی میں سے یعنی علوم وہبیہ میں سے قرآن کریم کا فارسی زبان میں ترجمہ ہے، بوجہ قریب من النص العربی فی مقدار الکلمات، ایسے اسلوب میں جو مقدار کلام اور تخصیص و تعمیم وغیرہ میں عربی کے مشابہ، اور پھر تخصیص و تعمیم وغیر ذالک، عربی کے مشابہ ہے تخصیص و تعمیم وغیرہ میں۔ وسمیتها بفتح الرحمن فی ترجمۃ القرآن، اور میں نے اس کا نام فتح الرحمن فی ترجمۃ القرآن رکھا ہے۔ وقد ترکت هذا الشرط فی بعض المواضع خوفا من عدم فهم القارئ بدون تفصیل، اگرچہ ہم نے کہیں بغیر تفصیل کے قاری کی سمجھ میں نہ آنے کے اندیشے سے اس شرط کو نظر انداز کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے۔ ومنها تنقیح العلوم الخمسہ، یہاں سے مصنف رحمہ اللہ علوم وہبیہ میں سے علوم خمسہ کی تنقیح کا ذکر کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ فارسی زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ، اور اس کے بعد خواص کا ذکر کریں گے، علوم خواص القرآن، یعنی قرآن کے خاص علوم کا ذکر کریں گے۔ تو علوم وہبیہ کا ذکر کیا تھا فصل میں، اس آخری فصل میں، اور اس میں ہم نے تعویل وغیرہ کا جو معنی تھا اور اس کی جو تشریح تھی وہ ہم گزشتہ سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ تو ان علوم وہبیہ میں سے دوسری چیز جو ہے وہ علوم خمسہ کی تنقیح کا ذکر کیا ہے، تو لہٰذا آج کے سبق میں ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ ومنها ترجمۃ القرآن الکریم باللغۃ الفارسیہ، دوسری چیز جو ذکر کی تنقیح علوم الخمسہ، تو یہ جو ہے یہ بالکل واضح ہے، اور اس کے بارے میں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ اس رسالے کے شروع میں گزر چکا ہے، لہٰذا اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ تو اس کی ہم تفصیل نہیں پڑھیں گے، بلکہ ترجمۃ القرآن الکریم باللغۃ الفارسیہ، تیسری چیز جو ذکر کی علوم وہبیہ میں سے، اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ تو حضرت مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے تک صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ تمام عجمی ممالک، جن میں ترکمانستان ہے، ایران ہے، افغانستان ہے، ہندوستان کے قریبی جتنے بھی ہمسائے تھے، اور انہی کے رجحانات اور مشاغل اور تسلیم شدہ حقائق کا سایہ ہندوستان کی دینی اور علمی حلقوں پر پڑتا تھا، یعنی آس پاس کے جتنے عجمی ممالک تھے ان میں ترکستان ہے، ایران ہے، افغانستان ہے، یہ سارے علاقے جو ہیں ان میں جتنے علمی اور دینی حلقے تھے ان کا اثر جو ہے وہ ہندوستان پر پڑتا تھا۔ عام طور پر یہ خیال تھا اس زمانے میں کہ قرآن مجید جو ہے وہ اخص الخواص طبقے کے مطالعے کے لیے جو ہے وہ خاص ہے، یعنی ان کے مطالعے کی کتاب ہے۔ قرآن کریم میں غور و فکر اور اس فہم و تفہیم کا حق صرف ایک طبقے کو حاصل ہے، یعنی اس کا جو فہم و تفہیم کا حق ہے، قرآن کریم کو سمجھنے کا جو حق ہے، وہ صرف ایک طبقے کو حاصل ہے۔ جس کتاب کا سمجھنا ایک درجن سے زیادہ علوم پر موقوف ہو، اس کو عوام میں لانا، عوام کو براہ راست اس سے فیضیاب ہونے اور ہدایت و روشنی حاصل کرنے کی دعوت دینا انتہائی خطرناک ہے، یعنی یہ عام خیال پایا جاتا تھا کہ یہ ایک خاص طبقے کے لیے ہے قرآن کریم، اس میں جو غور و فکر ہے اور اس کی فہم و تفہیم کا جو معاملہ ہے وہ صرف اسی طبقے کو حاصل ہے اس کا حق۔
کیونکہ ایک ایسی کتاب ہے جس کا سمجھنا ایک درجن سے زائد علوم پر جو ہے وہ موقوف ہے. اس کو عوام میں لانا اور اس پر عوام کو اس سے براہ راست فیضیاب ہونے اور ہدایت و روشنی حاصل کرنے کی دعوت دینا یہ انتہائی خطرناک ہے. اس سے بڑی گمراہی پیدا ہوگی، ایک فتنے کا دروازہ کھل جائے گا، عوام میں ذہنی انتشار ہوگا اور علماء سے بے نیازی ہو جائے گی، بغاوت و سرکشی کی راہ ہموار ہوگی. اس بد مزاقی، بے توفیقی اور غلط اندیشی کے پرخطر حالات میں شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو فارسی ترجمہ قرآن ہے اس کو جو ہے وہ ہدایت اور عام اصلاح عقائد اور اللہ سے رابطہ قائم کرنے کے بہترین ذریعہ سمجھنا اس الہام اور اشارہ غیبی پر مبنی تھا. یعنی جو اس طرح کا دور تھا، اس دور میں شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم لکھا، فارسی زبان میں جو اس کا ترجمہ لکھا، تو اس کو جو ہے وہ ہدایت کا اور عام اصلاح عقائد کا ذریعہ سمجھنا، اللہ تعالیٰ سے رابطے کا ذریعہ سمجھنا، اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم کرنے کا بہترین ذریعہ سمجھنا، یہ الہام اور اشارہ غیبی پر مبنی تھا. یعنی یہ بھی علوم وہبیہ میں سے ہے جو نفوس زکیہ پر کسی ضروری دینی کام کی تکمیل کے لیے وارد ہوا کرتا ہے. یعنی ایک ایسا اشارہ غیبی، ایک ایسا الہام جو کسی ضروری دینی کام کی وجہ سے اس کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو وارد فرماتے ہیں نفوس زکیہ پر، پاک نفوس پر. تو یہ جو ہے شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا ترجمہ قرآن باللغت الفارسیہ، اس کو شاہ صاحب نے علوم وہبیہ میں سے جو ہے وہ شمار کرایا ہے. ومنها علم خواص القرآن الكريم وقد تكلم جماعة من المتقدمين في خواص القرآن من وجهين، وجه كالدعاء ووجه كالسحر اعوذ بالله منه. وقد فتح الله على الفقير بابا وراء ما نقل من خواص القرآن ووضع في حجر جميع الأسماء الحسنى والآيات العظمى والأدعية المباركة مرة واحدة وقال هذا عطاؤنا للاستعمال، ولكن كل آية واسم ودعاء مشروط بشروط لا تضبطها قاعدة، بل قاعدتها انتظار عالم الغيب كما يكون في حالة الاستخارة حتى ينظر بأي آية أو اسم يشار إليه من عالم الغيب فيقرأ تلك الآية أو الاسم على طريقة مقررة عند أهل الفن. وهذا ما قصدت إراده في هذه الرسالة، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اس کا ترجمہ یہ ہے اور علوم وہبیہ ہی میں سے ہے خواص القرآن کا علم. وقد تکلم جماعت من المتقدمین، خواص القرآن کے سلسلے میں ایک جماعت نے، متقدمین میں سے ایک جماعت نے جو ہے وہ دو طریقوں پر کلام کیا ہے. من وجہین، دو طریقوں پر کلام کیا ہے. وجہن کا دعا، ایک طریقہ دعا کے مشابہ ہے، وجہن کا سحر، اور دوسرا طریقہ سحر جیسا ہے. اعوذ باللہ من، میں اس سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. وقد فتح اللہ علی الفقیر بابا، اور اس فقیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے راہ کھول دی، وراء ما نقل من خواص القرآن، منقول کے علاوہ ایک راہ کھول دی. ووضع فی حجر جمیع الاسماء الحسنى، اور تمام اسماء حسنى، آیات عظمیٰ والادعیۃ المبارکہ، متبرک دعائیں، مرۃ واحدہ، وضع فی حجری، ڈال دی، مرۃ واحدہ، یک بارگی میری گود میں. وقال ھذا عطاؤنا للاستعمال، اور فرمایا کہ لو تصرف عام کے لیے یہ ہمارا عطیہ ہے. ولیکن کل آیت و اسم و دعائیں مشروط بشروط، لیکن ہر آیت، ہر نام اور ہر دعا مشروط ہے ایسی شرائط کے ساتھ، لا تضبطها، جو کسی قاعدے کے تحت نہیں آتی، بل قاعدتها، بلکہ ان کا قاعدہ انتظار عالم الغیب کما یکون فی حالت الاستخارہ، عالم غیب کا انتظار کرنا ہے جیسا کہ استخارہ کی حالت میں ہوتا ہے. حتی ینظر بأی آیت او اسم یشار الیہ من عالم الغیب، لہذا دیکھا جائے گا عالم غیب سے کس آیت یا نام کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. فیقرأ تلک الآیہ، اور اس آیت کو جو ہے وہ فیقرأ تلک الآیہ، اور اس آیت کی تلاوت کی جاتی ہے، اس آیت کو پڑھا جاتا ہے. او الاسم علی طریقۃ مقررہ عند اہل الفن، اس فن کے لوگوں کی طرف سے جو ہے وہ اس نام کو جو ہے وہ کسی اصول کے مطابق پڑھا جائے گا،
وہذا ما قصدت ارادہ فی ہذہ الرسالہ، لہذا میں نے ارادہ کیا، یہی ارادہ میرا، ما قصدت ارادہ فی ہذہ الرسالہ، یہی وہ ہے جس کو اس میں ذکر کرنے کا میں نے ارادہ کیا، یعنی اس کو لانے کا میں نے ارادہ کیا۔ والحمد للہ اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا، اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اللہ ہی کو شروع میں اور آخر میں، ظاہر میں اور باطن میں اللہ تعالیٰ کو ان کا استحقاق حاصل ہے۔ ومنها علم خواص القرآن الکریم، یہاں سے شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ خواص القرآن کے علم کا جو ہے وہ علوم وہابیہ میں سے ہونا بتا رہے ہیں کہ خواص القرآن کے سلسلے میں ایک جماعت نے دو طریقوں پر جو ہے وہ کلام کیا، ایک طریقہ دعا کا ہے، دوسرا سحر کا ہے۔ خواص القرآن یعنی صورتوں اور آیتوں کے وہ خصوصی فوائد جو احادیث یا آثار صحابہ یا اسلاف کے اقوال و تجربات سے ثابت ہیں، ان کو خواص القرآن کہا جائے گا۔ وجہ ان کا دعا و وجہ ان کا سحر، ان میں تشبیہ غالباً حکم شرعی یعنی حلت و حرمت کے اعتبار سے ہے۔ قرآن کریم کے خواص اور فوائد حاصل کرنے کے جو طریقے کسی امر غیر مشروع کو مستلزم نہ ہو، وہ دعا کے درجے میں، یعنی وجہ ان کا دعا کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن کریم کے خواص اور فوائد حاصل کرنے کے جو طریقے کسی غیر شرعی امر کو مستلزم نہ ہو، اس سے کوئی غیر شرعی جو ہے وہ امر، غیر شرعی حکم یا غیر شرعی عمل لازم نہ آ رہا ہو یا شریعت کی خلاف ورزی لازم نہ آ رہی ہو، تو وہ دعا کے درجے میں ہے اور یہ طریقہ جائز بھی ہے۔ بلکہ اگر یہ معصور ہو یعنی اس کا حدیث میں بیان کیا گیا ہو تو وہ مستحب بھی ہے اور باعث ثواب بھی ہے۔ جو طریقے کسی نامشروع امر کو مستلزم ہو، یعنی اس سے کوئی غیر شرعی حکم جو ہے وہ مستلزم ہو رہا ہو، کسی غیر شرعی امر کو وہ مستلزم ہو، تو وہ سحر کی طرح ہے اور حرام ہے۔ جس طرح سحر حرام ہے اس طرح وہ بھی حرام ہے۔ اس کی مثال جیسے قرآن کی عکسی تلاوت، جیسے احدن کو دہا پڑھنا، یہ احدن دال کو شروع میں لے کے ہا کو اس کے بعد اور الف کو اس سے آخر میں، دہا یہ پڑھنا، یہ تحریف بھی ہے، اور تحریف آپ کو پتہ ہے ناجائز اور حرام کام ہے، تو اس طرح یہ بھی ناجائز ہے۔ آیات کریمہ، اسماء حسنہ اور دعوات مسنونہ و معصورہ، یہ چیزیں جو شاہ صاحب نے عبارت کے اندر ذکر کی ہیں، ان کے خواص و فوائد جو عملیات کی کتابوں میں درج ہیں، شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ منقولات و مندرجات کے علاوہ بھی بہت سے فوائد و خواص ہیں جو حسب مسالے اور حسب ضرورت ہی حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو من جانب اللہ بتائے جاتے تھے۔ پھر ہر وقت جس آیت یا دعا کا الہام ہوتا تھا اسے انہی اصول کے مطابق حضرت بھی پڑھتے تھے یا لکھتے تھے جو فن عملیات والوں کے یہاں مقرر ہیں، جیسے آیات کریمہ ہیں، اسماء حسنہ ہے، اسی طرح جو مسنون دعائیں ہیں ان کے جو خاص و فوائد ہیں عملیات کی کتابوں میں جو منقول ہیں، تو ان کے بارے میں شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا ہے کہ منقولات و مندرجات کے علاوہ بھی بہت سے جو ہے وہ فوائد اور خواص موجود ہیں جو کسی مصلحت کی ضرورت کے مصلحت کے پیش نظر یا ضرورت کے پیش نظر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو بتاتے تھے یا الہام اس کا فرماتے تھے۔ تو پھر ہر وقت جس آیت یا دعا کا الہام ہوتا تھا جو ہے وہ اسی اصول کے مطابق حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اس کو لکھ لیتے تھے یا پڑھتے تھے۔ جو فن عملیات والوں کے ہاں مقرر، یعنی فن عملیات والوں کے ہاں جو مقرر ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے من جانب اللہ شاہ صاحب کو جو ہے ان کا الہام ہوتا تھا۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے علوم وہابیہ میں سے شاہ صاحب کے فارسی ترجمے اور خواص القرآن کے علم کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے۔ علوم خمسہ کی تنقیح جو عنوان رکھا گیا سبق کا، وہ صرف شروع کی عبارت کی وجہ سے، جہاں سے ہم نے عبارت شروع کی ومنہا تنقیح علوم الخمسہ، اس وجہ سے ہے، جبکہ اس کی تفصیل یہاں ذکر نہیں کی گئی ہے، بلکہ اس کے بعد جو دوسری دو چیزیں علوم وہابیہ میں سے شاہ صاحب نے ذکر کی ہیں، فارسی ترجمہ اور خواص القرآن کا علم، اس کے بارے میں تفصیل ہم نے آج کے سبق میں پڑھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔